بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 206 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما اذا لم یلبس الخفین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ہارون بن سعید الایلی وابو الطاہر واحمد بن عیسیٰ قال واخبرنا عبد اللہ بن وہب عن مخرمۃ بن بکیر عن ابی عن سالم مولا شداد قال دخلت على عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم توفی سعد بن ابی وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابی بکر فتوضأ عندها فقالت یا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للعقاب من النار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ہاں وضو کیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عبد الرحمن صحیح طریقے سے وضو کرو اور مکمل طور پر کرو، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے سخت ہلاکت ہے خشک رہنے والی ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن سعید الایلی ابو جعفر المصری، دوسرے ہیں ابو الطاہر احمد بن عمرو بن سرح المصری، تیسرے ہیں احمد بن عیسیٰ بن حسان المصری، اور چوتھے ہیں عبداللہ بن وہب، پانچویں ہیں مخرمہ بن بکیر ابو المسور المدنی، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی بکیر بن عبداللہ بن اشج المخزومی، ساتویں ہیں سالم مولے شداد یعنی شداد کے آزاد کردہ غلام، جن کا مکمل نام ہے سالم بن عبداللہ النصری، اور 8ویں راوی ہیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، اور ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں مخرمہ راوی سے اخیر تک مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور بقیہ حضرات مصری ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اور تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ اسبغ الوضو کا مطلب ہے یعنی وضو کو مکمل طور پر ادا کرو، گویا کہ انہوں نے وضو میں کچھ کمی کی تھی، اس بنا پر انہیں یہ فکر لاحق ہوئی۔ ویل ان کے بارے میں شارح کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہلاکت اور محرومی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ سب سے واضح قول وہ ہے جو ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، للعقاب یعنی ایڑیوں کے لیے۔ عقب ایڑی کو کہتے ہیں جو پاؤں کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، من النار یعنی آگ سے۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں اگر پاؤں پر صرف مسح کرنا فرض ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آگ کی وعید ذکر نہ فرماتے۔ ابن خزیمہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شیعہ فقہ میں قرآن کی آیت وَأَرْجُلِكُمْ کو زیر کے ساتھ پڑھ کر پاؤں پر مسح کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت پر متواتر احادیث موجود ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے پاؤں دھوئے، اور آپ علیہ السلام اللہ کے حکم کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی وضو کے فضائل کے ضمن میں آیا ہے کہ ثم یغسل قدمیہ کما امرہ اللہ، کہ پھر وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا۔ صحابہ کرام میں صرف حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے اس کے خلاف قول منقول ہے، لیکن ان سے اس قول کی طرف رجوع بھی ثابت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے۔ یہ روایت سعید بن منصور نے نقل کی ہے۔ امام طحاوی اور ابن حزم فرماتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں جو خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اور انہوں نے صرف قرآن کی ظاہری عبارت کو لے کر پاؤں دھونے کا انکار کر دیا۔ میرے نزدیک اس قول کو ماننے والے اور وہ لوگ جو غزوہ بدر یا احد کا انکار کرتے ہیں دونوں برابر ہیں، کیونکہ یہ امور دن کے اجالے کی طرح واضح ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ قولاً اور فعلاً سیکھا اور آپ کی موجودگی میں وضو کیا اور آپ نے ان کے عمل کو درست قرار دیا، پھر انہوں نے یہ طریقہ آگے منتقل کیا، ان کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جنہوں نے قرآن کے اس لفظ وَأَرْجُلِكُم میں کسرہ پڑھ کر ایک احتمال کو سامنے رکھ کر اس کی بنیاد پر پاؤں کے دھونے کا انکار کر دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام مسلمان وضو کرتے تھے اور انہوں نے وضو کا طریقہ صرف آپ علیہ السلام سے ہی سیکھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بے شمار مرتبہ وضو کرتے دیکھا جس کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے پاؤں دھونے کا ذکر کئی احادیث میں نقل کیا، حتیٰ کہ صحیح احادیث میں مختلف طریقوں سے یہ بات آئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایڑیوں اور پاؤں کے تلووں کے لیے آگ کی وعید ہے۔ حالانکہ اگر فرض صرف پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح ہوتا تو پورے پاؤں کو دھونا ایک غیر فطری مشقت ہوتی جس کا طبیعتیں تقاضا نہ کرتی، پھر بھی آپ علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے اور پاؤں نہ دھونے پر وعیدیں ذکر فرمائی ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے، الا یہ کہ کسی صاحب نے موزہ پہنا ہو جس کی گفتگو آگے آ جائے گی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا واجب ہے، نہ کہ ان پر مسح کرنا، سوائے اس شخص کے جس نے موزے پہنے ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پاؤں کو مکمل طور پر دھونا واجب ہے، اگر پاؤں کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عالم جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس پر دلیل بھی پیش کرتا ہے تاکہ سننے والے کے دل میں اس کی بات زیادہ اثر کرے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے وضو کو مکمل طور پر کرنے کی ترغیب بھی دی، ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی بطور دلیل کے نقل فرما دیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس سے پاؤں دھونے کے وجوب پر دلیل لی جا سکے اور یہ واضح ہو جائے کہ صرف مسح کرنا کافی نہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں لوگوں کے درمیان مختلف فقہی مذاہب پائے جاتے ہیں۔ بہت سے فقہا جو مختلف زمانوں اور علاقوں میں فتویٰ دینے والے رہے ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا واجب ہے اور صرف مسح کرنا کافی نہیں، اسی طرح دھونے کے ساتھ مسح کرنا بھی ضروری نہیں۔ اس کے خلاف کسی معتبر عالم سے کوئی اختلاف ثابت نہیں ہوا جسے اجماع کے خلاف شمار کیا جا سکے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ پاؤں پر صرف مسح کرنا واجب ہے۔ محمد بن جریر طبری اور الجبائی جو معتزلہ کے سربراہ تھے ان کا یہ قول کہ انسان کو اختیار ہے چاہے تو پاؤں دھوئے یا صرف مسح کرے یہ بھی نقل کیا جاتا ہے۔ وبه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حیوہ بن شریح بن صفوان التجیبی ثقۃ ثبت فقیہ زاہد، دوسرے ہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن اسود بن نوفل، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشی قال حدثنا عمر بن یونس قال حدثنا عکرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني او حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت انا وعبد الرحمن بن ابي بكر في جنازة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فمررنا على باب حجرة عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم بن میمون السمین البغدادی صدوق فاضل، دوسرے ہیں ابو مان الرقاشی ثقۃ، تیسرے ہیں عمر بن یونس بن قاسم الحنفی ثقۃ، چوتھے ہیں عکرمہ بن عمار العجلی، پانچویں ہیں یحییٰ بن ابی کثیر ثقۃ ثبت، چھٹے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق سوالات اور فوائد کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔